إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعص من شر نفسی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، آج ہمارا یہ 19واں لیکچر ہے اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی تائید اور نصرت کے ساتھ ہم سورہ زخرف سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع میں توحید کا بیان ہے اور شرک کی مذمت ہے۔ توحید پورے قرآن مجید کا مرکزی مضمون ہے، تمام انبیاء اور رسل کی دعوت کا مرکز و محور ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل کی دعوت کا مرکز و محور توحید ہے، اور تمام آسمانی کتابیں ان کا مرکزی مضمون توحید ہے، اور توحید کا اپوزٹ شرک ہے، اور شرک کی جتنی مذمت قرآن مجید میں ہے اسی طرح باقی آسمانی کتابوں میں اور اسی طرح باقی انبیاء اور رسل نے اپنے اپنے دور میں کی ہے۔ یہ انتہائی ناپسندیدہ اور قبیح عمل ہے کہ اس کی جو معافی ہے وہ بغیر توبہ کے نہیں ہے، اور توبہ بھی اس طرح کہ مرنے سے پہلے بہوش و حواس انسان کو یہ موقع ملے اور وہ توبہ کرے اور اس عمل کو چھوڑ دے، تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ جو کفر اور شرک سے اسلام کی طرف آتا ہے تو وہ بھی تو مشرک ہی ہوتے ہیں، جب وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب اگر کوئی گناہ گار مسلمان جو کسی بھی اعتبار سے شرک میں مبتلا ہو، اسے شعوری طور پر اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ پہلے رکوع کی ابتدائی آیات میں ہی بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ، یہ الکتاب میں سے ہے۔ الکتاب کیا ہے؟ تمام کتابوں کی ماں، یہ لوح محفوظ میں ہے، اور تمام آسمانی کتابیں اسی کا حصہ ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، آسمانی صحیفے، اور قرآن مجید سمجھو کہ یہ اس کا لاسٹ ورژن ہے، آخری مکمل اکمل محفوظ ورژن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں ایک بابرکت رات میں نازل کیا گیا۔ اب وہ بابرکت رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ باقی یہ کہ شرک کرنے والے، انبیاء اور رسل کی دعوت کا مذاق اڑانے والے، یہ ہر دور میں موجود رہے۔ پہلے لوگوں نے بھی انبیاء اور رسل کی دعوت کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور وسائل بہت دیے تھے، مکہ والے تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن جب وہ توحید کے مقابلے میں شرک پر اڑے رہے اور نبیوں کی دعوت کے مقابلے میں اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ نے انہیں نشان عبرت بنا لیا۔ تو اب ان مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کیا چیز ہو، تم ہمارے نبی کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رکھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مسلسل محنت کے ساتھ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور تم اس کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔
آگے سے مذاق اڑاتے ہو۔ پہلی قوموں کا انجام جو ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہے، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اپنے اللہ کے احسانات کو ذرا پہچانو تو صحیح نا، اللہ نے کتنے احسانات ہیں جو تم پر کیے ہوئے۔ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا تمہارے لیے کہ تم اس پر آباد ہو سکو، تمام انسانوں کے لیے یہ بچھونا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوجھ بوجھ دی اور قدرتی راستے جو ہیں وہ زمین کے اندر بنا دیے۔ انسان ایک آبادی سے دوسری آبادی کی طرف جو جاتا ہے، راستوں کا شعور انسان کو جو دیا تو یہ اللہ ہی نے دیا۔ یہ بھی اللہ کی معرفت کی نشانیوں میں سے، جب انسان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور وہ کسی ایک ایریا میں تھا، اسے دوسرے انسان کے پاس جانا تھا تو وہ کیسے جاتا ہوگا؟ سوچے نا ذرا، نہ کوئی راستہ ہے۔ اللہ نے انسان کو راستوں کا شعور دیا، تو یہ بھی اللہ کی جو ہے وہ نشانیوں میں سے ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر پانی سے کیسی کیسی نباتات پیدا کی، پھر یہ کہ وہی اللہ ہے کہ جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے بارش کے ذریعے سے، اور اس میں سے پھر سبزیاں اور پھل اور میوہ جات تم کھاتے ہو۔ اللہ کی یہ ساری قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جاؤ گے۔ آخرت کا انکار انسان کرتا ہی اس وقت ہے جب اس کو یہ ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں۔ جس کو پختہ یقین ہے کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے، تو اس کے لیے انکار کرنا ناممکن ہے، وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ غیر مسلم یا مشرکین یا جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں وہ موت کو مانتے ہیں، موت کے بعد کے جو معاملات ہیں ان پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے۔ قبر کی کیفیات پر، حشر کے معاملات پر، جزا و سزا کے معاملات پر، جنت اور دوزخ کی کیفیات پر، ان چیزوں پر وہ ایمان نہیں رکھتے۔ جبکہ ایمان بالآخرہ جو ہے وہ موت سے لے کے اپنے آخری انجام تک پہنچنے پر جو بھی اس دوران کے مراحل ہیں ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنے کا نام ہے۔ اور اس پر ایمان ایسے ہی ہے، ایمان بالغیب ہے یہ سارا، کہ جیسے اللہ کے رسول نے بتا دیا، جیسے قرآن مجید کے اندر آ گیا۔ اپنی عقل سے ان کی توجیحات، ان کے بارے میں جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، اور جو ہے وہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوگی، اپنی زبان میں اور اپنے الفاظ میں ہم ان کو نہ بیان کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی جو ہے وہ دل کے اندر اس کا کوئی گمان بھی نہیں آ سکتا۔ یہ بسا اوقات قرآن مجید کے اندر آ جاتا ہے کہ جنت کے انار، جنت کی کھجوریں، جنت کے انگور، جنت کے میوے، تو یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ یہ دنیا کے جو پھل ہیں حالانکہ یہ بھی ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے ذائقے میں، اپنے رنگ میں، اپنی خوشبو میں کس اپنا جو ہے قدر وہ مطلب ہے کہ پر اثر ہوں گے اور ذائقے سے لبریز ہوں گے، اور مٹھاس ان کے اندر کیسی ہوگی کہ جنت کی نعمتوں سے کبھی بھی انسان اکتائے گا نہیں۔ اصل خوبی ان کی ہے۔ دنیا کا کتنا ہی قیمتی اور اچھا پھل ہو، آپ اگر ریگولر کھائیں اور چند دن کھائیں تو آپ کی طبیعت میں بہرحال ایک اکتاہٹ آ جاتی ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ اس کو جتنا کھائیں گے اور جس پھل کو بھی کھائیں گے آپ کا کبھی دل اکتائے گا نہیں۔ یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی، لیکن ان کو یقین ہو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا، یہ ان انعامات پر یقین رکھے تو تب ہے نا۔ یہ تو انبیاء کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، یہ تو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، یہ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے مزید ان کو بتایا جا رہا کہ دیکھو سفر کرنے والے لوگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ سفر ہیں جو کشتیوں پر کرتے ہو سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر، ایک وہ ہے جو خشکی کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کتنے بڑے بڑے جانور ہیں جو اللہ نے تمہارے تابع کر دیے۔ اب تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں شعور دیا، اور انسان جانور کو بھی اللہ نے اتنا شعور دے دیا کہ یہ تم پر قابو پا لے گا اور تم نے اس کا کہنا ماننا ہے۔ اور جانور کس طرح جو ہے وہ انسان کے قابو میں آ جاتے ہیں، کس طرح ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، انسان اس کو اپنی انگلیوں پہ کھلاتا ہے۔ شیر کتنا طاقتور اور خونخوار جانور ہے، انسان اس کے ساتھ مستیاں کرتا ہے، اس پہ سواری کرتا ہے۔ اور یہ بھینسیں، بیل، گدھے، گھوڑے، یہ کوئی چھوٹے جانور ہیں،
سارے ہی اپنی حیثیت کے اعتبار سے انسان سے طاقتور بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ انسان مطلب ہے کہ یہ سمجھتا نہیں، دیکھتا نہیں کہ اللہ نے اتنی بڑے بڑے جانور اس کی جو ہے وہ طاقت میں دے دیے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک انسان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ انسان یہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی سواریاں اس کے سفر کرنے کی۔ اچھا، یہ سفر تو وہ ہے جو معروف ہے، جس کو لوگ جلدی سمجھ آتے ہیں کہ ایک سفر خشکی کا اور ایک جو ہے وہ سمندر کا یا دریا کا، لیکن ایک سفر تمہاری زندگی بھی تو کر رہی ہے نا۔ جس دن تم پیدا ہوئے پہلا دن تھا، پھر اس کے بعد تم نے بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، بڑھاپے میں آ گئے، یہ زندگی کا سفر جاری ہے کہ نہیں جاری ہے؟ اور یہ درجہ بدرجہ اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے، اور بالآخر تم دیکھتے ہو کہ کوئی لڑکپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں جو ہے وہ اس سفر کو، اس منزل کو سر کر لیتا ہے، اس کی موت کا پیغام آ جاتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی کے سامنے پھر پیشی ہے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے زندگی کیسی گزاری۔ عربی زبان کا ایک شعر ہے، بہت خوبصورت ہے، فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار۔ یہ دنیا کا غبار جو تمہاری آنکھوں پر چڑھا ہوا ہے نا، کوئی تیز رفتار گھڑ سوار پاس سے گزرے کچے راستے پر تو اتنی دھول اڑاتا ہے، بس اوقات پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ گدھے پر سوار گیا ہے یا گھوڑے پر سوار گیا ہے۔ کہا جب یہ غبار چھٹ جائے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے۔ دنیا کے اندر اتنے مصروف ہو گئے ہو، اتنا غبار اس کا جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کے اوپر چڑھ گیا ہے یا تمہارے آس پاس ہے، موجود ہے، کہ تمہیں آخرت نظر نہیں آ رہی، تمہارا اس پر یقین کامل نہیں ہو رہا، تم اس سے غفلت کے دن گزار رہے ہو۔ تو یہ چھٹ جائے گا، ایک وقت آئے گا، اور مرنے کے قریب انسان کی آنکھوں کے سامنے غبار چھٹ جاتا ہے، اس کی منزل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ نیک آدمی کی منزل بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اور جو گناہ گار ہے اس کی منزل بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ بتا نہیں سکتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، انجام کیا۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے، اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 2 کے اندر بیان کیا گیا ہے، گناہ گار لوگ جو ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کا مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، اگر ہم گناہ گار ہیں تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ چاہے تو ہمیں روک سکتا ہے نا، اللہ ہمیں گناہ سے بھی روک سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اپنا گناہ بھی اللہ کے کھاتے میں ہی ڈالیں گے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہہ رہے ہیں یہاں دوسرے رکوع کے اندر کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک لیتا، اگر اللہ نے زبردستی سب کو مسلمان بنانا تھا تو پھر تو اللہ کو حساب کتاب، قیامت، جنت، دوزخ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو پہلے دن سے ہی وہ سارے انسان ایسے ہوتے کہ وہ ولی کامل ہوتے اور انسان کامل ہوتے اور آئیڈیل ہوتے، اور اللہ جو چاہتا وہ تو روبوٹ ہوتے نا۔ پھر انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض صلاحیتیں انسان کو ایسی دی ہیں جو باقی مخلوقات کو نہیں، مثلا ارادہ، عقل، اختیار، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اسے باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ انسان نے کوئی بھی کام کرنا ہو اس کا پہلے وہ ارادہ کرتا ہے، جسے ہم عام طور پہ نیت کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اسے وہ اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ یہ عقل اللہ نے انسان کو دی ہے، عقل کا شعور انسان کو دیا ہے، اس کا ذہن، اس کی عقل وہ ڈیٹا وہ پروسیس کر کے بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کروں یا نہ کروں، فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، فائدہ کتنا، نقصان کتنا، یہ عقل بتاتی ہے۔ پھر یہ عقل دل کو مطمئن کرتی ہے، عقل وکیل ہے دل کا۔ دل جب اطمینان پا لیتا ہے، عقل جو ہے دل کو مطمئن کر دیتی ہے، پھر انسان اپنی اتھارٹی کو یوز کرتا ہے، پھر اپنے اختیار کو یوز کرتا ہے، اور اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی اتھارٹی کے مطابق پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ کوئی اچھے سے اچھا کام بھی اور کوئی برے سے برا کام بھی، یہ ان تینوں پروسیس سے ہو کر ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں سمجھ دی ہے، اچھی اور بری چیز کی پہچان دی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان دی ہے، انسان کی فطرت میں اللہ نے بہت ساری باتیں ڈالی ہیں جو اچھائی اور برائی کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں، کلاسیفائی کرتی ہیں، بتا دیتی ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب کہیں کسی ایسی جگہ پر ہو تمہیں بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، آپ فرمایا استفتح قلبک، اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے فتویٰ لے لو۔
بس اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو رہا، اور بتانے والا بھی کوئی نہیں۔ اپنے دل سے ذرا غور و فکر کر کے ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے پوچھ لو، دل آپ کا صحیح رہنمائی کر دے گا اور جو ہے اس پہ عمل کر۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہدایت دی ہے، پھر انبیاء اور رسل کے ذریعے سے ہدایت دی ہے، پھر آسمانی کتابیں نازل کی ہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ تو اس طرح ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مکمل کیا۔ اب اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بس اللہ اگر چاہتا تو ہم جو ہے ہم گناہ نہ کرتے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا، ایک ہے اللہ کا اذن۔ اجازت تو دی ہے اللہ نے دونوں طاقتوں کو، خیر اور شر کی دونوں طاقتیں کار فرما ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ تو چلتی آ رہی ہے۔ خیر اور شر کی طاقتیں، ان کے اندر کشمکش، یہ اللہ ہی نے پیدا کی۔ لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا، کرو گے تم، میں روکوں گا نہیں، میری کوئی سول سروس فرشتے روکیں گے نہیں، اختیار تمہارا، مرضی تمہاری، لیکن ناراضگی میری، اس میں ناراضگی، اور جو یہ کرو گے اس میں میری رضا، اس میں ناراضگی۔ نماز پڑھنے آتے ہو، یہ بھی آپ اپنی مرضی سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی رضا۔ اللہ نے بتایا میں مسجد میں آنے جانے والے، مسجد میں بیٹھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کو پسند ہے، ان کے اعمال اللہ کو پسند ہے۔ جو وقت ضائع کر دیں، نماز نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں، دین کی طرف نہ آئیں، اللہ کو یہ ان کے اعمال ناپسندیدہ ہیں۔ تو پسند اور ناپسند اللہ کی اور چیز ہے، رضا اللہ کی اور چیز ہے، اور کامیابی جو آخرت میں ملنی ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ملنی ہے، ناراضگی کے ساتھ نہیں ملنی۔ ناراضگی کا اظہار کسی اور شکل میں ہوگا اور اس کا اینڈ رزلٹ جہنم ہے، اور رضا کا اظہار جس شان کے ساتھ ہوگا اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ جنت ہے۔ کہ جو لوگ آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ جنت میں جائیں گے، جو اللہ کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرے ان کا مقدر جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ تو یہ دوسرے رکوع میں بھی یہی بات جو مشرکین کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہے تو ہمیں شرک سے روک سکتا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے پایا تو ہم وہ کرتے آ رہے ہیں۔ اور باپ دادا دین کا معیار نہیں ہے، باپ دادا دین کا معیار نہیں ہے۔ اگر وہ دین پر ہیں تو پھر ہم ان کے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں کہ میں نے نماز اپنے ابا سے سیکھی، میں نے نماز اپنی والدہ سے سیکھی، میں نے اپنے بھائی سے سیکھی، میں نے قرآن اپنے بھائی سے سیکھا، والد سے سیکھا۔ اگر وہ خود اسوہ رسول پر ہیں، اگر وہ خود انبیاء اور رسول کی تعلیمات پر ہیں، اگر وہ خود کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے رہنما ہو سکتے ہیں، ورنہ قرآن و سنت اصل اتھارٹی ہے، اللہ کے رسول، ان کی سنت، ان کا اسوہ، وہ اصل ہمارے لیے ماڈل ہے۔ والدین ہمارے لیے کوئی سند نہیں ہے۔ مشرکین مکہ سارے مشرکوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، اگر اسی بات پر وہ اڑے رہتے جو اس وقت دعویٰ کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی بعض جاہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں، اور علماء جو اہل علم ہیں، جو صحیح بات بتانے والے ہیں، ان کی آراء، ان کے اجتہادات یا ان کا جو بھی کنسنسس ہے اس کے خلاف ہٹ کے جو اپنی رائے قائم کرتے ہیں، تو یہ خطرناک طریقہ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تیسرے رکوع کے اندر ایک اور مزاج ہے جو سامنے آیا۔ مشرکین یہ طنز کرتے تھے کہ قرآن جو نازل کیا اللہ نے، یہ مکہ کے کسی امیر آدمی پر کیوں نہیں نازل کر دیا؟ یہ غریب، یہ ضرورت مند، یہ محتاج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے حوالے سے کوئی زیادہ مالدار آدمی تو نہیں تھے، آپ کے پاس جو کچھ وسائل تھے وہ تو حضرت خدیجہ کے نکاح میں آنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں ڈال دی تھی کہ اللہ کے رسول میرا سب کچھ آپ کا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ جو ہے وہ نوکری کرتے تھے یا تجارت کرتے تھے، آپ نے بکریاں بھی چرائیں اور آپ مال تجارت لے کر بھی گئے، خود حضرت خدیجہ کا مال بھی لے کر گئے اور اس کے ذریعے سے جو نفع کما کے آئے اس میں سے ایک حصہ وصول کرتے تھے، اور خود حضرت ابو طالب اور ان کے بچوں کی کفالت کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب آپ کے کفیل تھے لیکن ان کی اولاد زیادہ تھی اور ان کے پاس بھی وسائل کم تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا محترم کو سپورٹ کرتے تھے فائنانشلی۔ تو اب یہ اعتراض اٹھانا کہ مالدار آدمی، مالدار ہونا کوئی معیار تھوڑی ہے، دولت اور دولت مند ہونا یہ حق کا کوئی معیار نہیں ہے، یہ پاکیزگی کا کوئی معیار نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کردار کی اہمیت، اخلاق کی اہمیت، اعمال کی اہمیت، جس شخص کے کردار اعلیٰ ہے، جس کے اخلاق اعلیٰ ہیں، جس کی زندگی کا طور طریقہ اعلیٰ ہے، اللہ کے نزدیک وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ یہ دولت مند کوئی بڑے سے بڑا دولت مند بھی ہو، قارون کا خزانہ بھی اس کے پاس ہو،
لیکن اگر وہ عیاشیوں میں بدماشیوں میں اڑا رہا ہے، فضول خرچیوں میں اڑا رہا ہے، تو وہ اللہ کا پسندیدہ تھوڑی ہو۔ اور اللہ کا کسی شخص کو دولت دے دینا یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک یہ اس رکوع میں بتایا گیا کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا، اللہ کو یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ دولت سے متاثر ہو کے کفر کی طرف چلے جائیں گے، اللہ کہتا میں کافروں کو اتنی دولت دیتا کہ وہ اپنی سیڑھیاں، اپنے دروازے، اپنی کھڑکیاں، اپنی دیواریں سونے چاندی کی بناتے اپنے گھروں میں، میں ان کو اتنی دولت دیتا۔ قرآن میں کہا میں ان کو اتنی دولت دیتا، اور اتنی دیتا، اب اتنی دی ہے، اتنی اور دیتا کہ وہ اپنی سیڑھیاں، اپنے دروازے، اپنی کھڑکیاں، اپنے دروازے، اپنی دیواریں گھروں کی سونے اور چاندی کی بناتے ہو۔ ہمیں اللہ نے کہا میں جنت میں دوں گا یہ سب کچھ، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، گارا کافور کا، مشک کا، وہ ساری چیزیں، سونے چاندی کے برتن، آب خورے، یہ ساری چیزیں جنت کی نعمتیں۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و منزلت مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو، کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں، یہ کوئی معیار نہیں۔ تو اس لیے دولت بذات خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہاں اگر دولت کے ساتھ ہدایت ہے تو پھر یہ ایک نعمت ہے، لیکن پھر بھی آزمائش، کسی وقت بھی انسان دولت کے اندر اور دولت کی جو اثرات ہوتے ہیں اس کے اندر بہہ سکتا ہے اور بھٹک سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فطرے سے بتائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز فتنہ ہوتی ہے، میری امت کے لیے فتنہ مال ہے، مال ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور آپ کفار مکہ کے جو مشرکین ہیں اور طائف کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد جیسے شخص کو اللہ نے کیوں نبی بنا دیا، یہ تو کوئی زیادہ مالدار حیثیت کے نہیں ہے، وہ تمہیں ایسا لاؤ تو صحیح، مکہ میں، طائف میں، گرد و نواح میں محمد جیسا ایک شخص تم پیش تو کرو۔ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، اللہ کا چنیدہ ہے، مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، یہ ان کی شان ہے۔ رکوع نمبر 4 کے اندر بیان کیا گیا کہ شیطان کس طرح لوگوں پر مسلط ہوتا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے۔ شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کون سا انسان غافل ہوا ہے اللہ سے اور کس وقت ہوا ہے۔ جیسے ہی کوئی انسان غافل ہوتا ہے، غفلت بالکل اسی طرح، یہ دشمن ہے نا، تو دشمن وہی کرتے ہیں، جب آپ غافل ہو گے دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہ کوئی دنیا کا دشمن ہو، وہ دین کا دشمن ہو، جو بھی ہو، جب آپ غافل ہوں گے آپ کو وہ نقصان پہنچائے گا۔ تو شیطان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جیسے ہی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوا، اب اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب بسا اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے ہر وقت انسان ذکر کی کیفیت میں نہیں ہوتا۔ یاد کا معنی ذکر ہے، لیکن استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں یاد رکھو، اور جو کام بھی کر رہے ہو معمولات میں زندگی کے، بس وہ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کرو۔ باقی اگر اللہ نے مزید توفیق دی ہے کہ 7 مسنون تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہو تو یہ تو نور علی نور والی بات ہے، یہ تو اور زیادہ آپ کے اعمال بھی ایک تاثیر پیدا کر دے گی اور اس کی برکات کا ظہور ہوگا۔ ورنہ اللہ کو یاد رکھ کے آدمی جو بھی دکان پہ بیٹھا ہے اس کے حلال کما رہا ہے، اللہ کو یاد رکھا ہوا، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا، اس کو خدا یاد ہے، اس کو آخرت یاد ہے، اس کو حساب کتاب یاد ہے، وہ آفس میں بیٹھا جھوٹ نہیں بولتا، کرپشن نہیں کر رہا، اس کو خدا یاد ہے، وہ اذان سنتا ہے تو فوراً سارے کام چھوڑ کے اللہ کے حضور پیشی کا وقت آ گیا ہے، اب چلیں، اس کے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، فکر کرتا ہے میری رکعت، میرا وضو، میری نماز ٹائم پر ہو، بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھے گا، وضو کرے گا، آگے سنتیں اور نوافل اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، پھر سکون کے ساتھ بیٹھے گا، پھر جو سکون کے ساتھ نماز پڑھے، ایک ہے بھاگے بھاگے آنا، آخری وقت کا انتظار کرتے رہنا، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، وہ جو ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے کرتے کرتے آپ وضو کا ٹائم بھی گیا، سنتوں کا بھی گیا، اور بعد میں بھاگ بھاگ کر آپ 1 یا 2 رکعتیں پا لی اور اس میں بھی آپ کی سانس اکھڑی رہی، تو یہ کیا نماز ادا کیا؟ اذان کس لیے ہے 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے؟ سارے کام ایک دم چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول گھر میں موجود ہوتے تھے، پیار محبت کی باتیں اپنی ازواج کے ساتھ فرما رہے ہوتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتا جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، اس طرح وہ اذان کی طرف متوجہ ہوتے اور اس کے بعد فوراً نماز کی تیاری کرتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی 10 منٹ ہے، ابھی 5 منٹ ہے، ابھی 2 منٹ ہے، ابھی پہنچ جاؤں گا میں، پھر اٹھیں گے تو وضو شروع کریں گے، پھر وضو کریں گے تو پھر بھاگتے ہوئے آئیں گے، مولوی صاحب نے 1 منٹ پہلے جماعت کیوں کھڑی کر دی؟
یہ آدھا سیکنڈ کیوں کھڑی کر دی؟ یہ ہم سب کی کمزوریاں ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں کیوں رعایت نہیں ملی؟ بھائی ہمیں پہلے اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے، کبھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، انسان ہے، کبھی کسی ایسی مجبوری میں، کبھی کسی ایسی حاجت میں انسان مصروف تھا کہ جس کی وجہ سے وہ بر وقت نہیں پہنچ سکا۔ بہرحال شیطان کی چال یہ ہے کہ جب وہ انسان کو غفلت میں دیکھتا ہے تو وہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اس کے دل میں ایسے ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، وہ آخرت سے دور کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے پورے جال میں جکڑ لیتا ہے۔ رکوع نمبر 5 کے اندر بیان کیا گیا آل فرعون کی بدنصیبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی اور رسول اللہ کی واضح آیات اور نشانیاں لے کر اس کے پاس گیا، لیکن اس نے ان کا مذاق اڑایا، تکبر کیا، غرور کیا، تو پھر کیا ہوا؟ فرعون جو خدائی کا دعوے دار جس کو اتنا کچھ اللہ نے دے رکھا، اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، پھر وہ تباہ و برباد ہوا۔ انبیاء اور رسول کی دعوت کے مقابلے میں جو بھی آئے گا اسی طرح ہلاک ہوگا۔ رکوع نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان کے نزول کے بعد تو پھر جو معجزات رونما ہوں گے، پھر اسلام کا عالمی غلبہ ہوگا، پھر ایسی ایسی باتیں جو ہے وہ ظاہر ہوں گی کہ اس کا جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھر جو ہے وہ قیامت کی طرف معاملہ جائے گا۔ بہرحال عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو صلیب دے دی، اللہ کہتا ہے کہ انہیں صلیب نہیں دی گئی، ہم نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ محفوظ ہیں، اور وہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھیجے گا، اور وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیسے ہزاروں سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں رکھا ہے اللہ نے، اور معراج کی شب اللہ کے رسول سے ملاقات بھی کروا دی۔ مشرکین مکہ کی محرومی کا ذکر ہے رکوع نمبر 7 کے اندر۔ پھر دوبارہ روز قیامت اللہ کے فرما بردار اپنے اعمال کی وجہ سے ابدی نعمتیں حاصل کریں گے، اس کے برعکس مجرم اپنے جرائم کی پاداش میں ہمیشہ جہنم میں دھکیل لیے جائیں گے، ان پر سے عذاب ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کو جواب دیا گیا ہے کہ اگر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہوتے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول ان کی عبادت کرتے اور ان کا کہا مانتے اور ان کی پوجا کرتے۔ کسی نبی اور رسول نے آج تک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نہیں مانا، تم نے یہ نیا کانسیپٹ جو ہے پتہ نہیں کہاں سے پیش کر دیا۔ ہر دور میں شرک نے نئی نئی شکلیں اختیار کی، نئی نئی شکلیں اختیار کی، تو ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ کی بدقسمتی اور محرومی یہ ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان سے مایوس ہو کر اللہ کے سامنے فریاد کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ آپ ان سے رخ پھیر لیجئے اور سلام کہہ کر ان سے جدا ہو جائیے، اب ایمان ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ آپ نے بہت سمجھا لیا، بہت ان کو راغب کر لیا، ہر طریقے سے سمجھا دیا، بس اب آپ ان کو سلام کریں اور ان سے الگ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ جب بھی ان کے ساتھ کوئی جاہل، کوئی اجڑ، کوئی بدتمیز قسم کا آدمی، کوئی اکھڑ مزاج جو بات نہ سننے کو تیار ہو نہ سمجھنے کو تیار ہو، خام خواہ الجھ رہا ہو، اچھا بھائی السلام علیکم، چلو بس بات ختم کرو ان کے ساتھ۔ خام خواہ اپنی صلاحیتیں لگانے کا اور ان کے ساتھ مغز کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ کے انبیاء اور رسل اسی طرح دعوت دیا کرتے تھے، ہر اعتبار سے سمجھایا، لیکن نہیں سمجھے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے کہا چھوڑ دو، اب ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب ان کو سمجھانا نہ سمجھانا اب برابر ہے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ آگے سورہ دخان، دخان یا کہتے ہیں دھوئیں کو۔ اب اس میں مشرکین مکہ کے جو شبہات تھے، شک و شبہ، ان کو رد کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر ایک برکت والی رات میں نازل کیا گیا۔ اب یہ مضمون دوبارہ سورہ دخان میں آیا ہے۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ ام الکتاب میں سے ہے، اب بتایا گیا کہ یہ لوح محفوظ، ام الکتاب کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسے نازل کیا گیا۔ اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار کیا جائے۔ مشرکین مکہ آخرت کی جواب دہی کی خبر کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے ان پر قحط کا عذاب مسلط کیا، اور وہ فریاد کرنے لگے کہ اگر ہم پر سے یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب اللہ نے وہ عذاب ٹال دیا،
مکہ میں جب قحط پڑا تو واقعتاً مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر فریاد کرتے تھے کہ محمد آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس بحران سے نکالے، اس تنگی سے نکالے، اس مشکل سے نکالے، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ خشک سالی اور قحط کی کیفیت کو ختم کر دیا، لیکن ان کی بدنصیبی اور بدبختی کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، انہوں نے وعدہ خلافی کی، اور اللہ کہتا ہے کہ اب ان کے ساتھ میں قیامت کے دن نپٹوں گا، ان سے حساب لوں گا۔ یہ جو وعدہ خلافیاں کی اور یہ اللہ کے رسول کی دعوت کو انہوں نے رد کیا۔ رکوع نمبر 2 ہے، اس میں بھی مشرکین مکہ، اصل میں اولین مخاطب تو مشرکین مکہ ہی تو تھے، اس لیے بار بار ان کا ذکر آ رہا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اہل کتاب تھے جو پہلے نبیوں پر ایمان لا چکے تھے، محمد کا انکار کر رہے تھے۔ تو اولین مخاطب جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، اس کے بعد اہل کتاب ہیں، پھر عام انسان، اس لیے اب ان کا بار بار ذکر آ رہا ہے۔ اور خاص طور پہ آخری منزل ہماری قرآن مجید کی شروع ہونے والی ہے، آخری منزل میں تو جو مرکزی مضمون ہے تمام صورتوں کا وہ ہے ہی فکر آخرت، آخرت کے مختلف مناظر، آخرت کی تیاری، آخرت پر توجہ، اس کو بار بار فوکس کیا گیا، اس لیے کہ یہ میکسیمم صورتیں اس کی جو ہے وہ مکی ہیں، اور مکی قرآن جو ہے اس کے اندر ایمانیات کی دعوت ہے، اور ایمانیات میں سب سے اہم ترین دعوت جو ہے جو ایمان بالغیب کے حوالے سے وہ آخرت پر ایمان ہے، اس لیے کہ آخرت پر ایمان لانا لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، وہ بہت اس سے غافل تھے، بہت اس سے غافل۔ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ مشرکین مکہ بڑے تکبر کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ جواب دیا گیا ہے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس وقت کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آ سکے گا، اور اس وقت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور اس وقت کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ تیسرا اور آخری رکوع ہے سورہ دخان کا، اس میں بھی آخرت میں برا اور اچھا انجام کن لوگوں کا ہوگا۔ اب یہ باتیں مطلب ہر جو رکوع ہے اس کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے جو شروع میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس کا ٹاپک یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بات، باقی پھر آگے اس کی ڈیٹیل ہے۔ اب تیسرے رکوع میں نافرمانوں کو جہنم میں ملنے والے شدید عذاب کی تفسیر ہے جو آگے بتائی گئی ہے، لیکن جنت حاصل ہونے والے لوگ جو ہیں، حاصل کرنے والے لوگ، ان کے لیے جو عظیم نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے کہ آپ کی مبارک زبان سے اس قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، جو نہیں سمجھ رہے وہ بد نصیب ہیں اور وہ آخرت میں برے انجام سے دوچار ہوں گے، اور جو سمجھ گئے، مان گئے، ایمان لے آئے، وہ کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں ہوں گے۔ سورہ جاسیہ، سورہ جاسیہ، اس میں پہلے تو پہلا رکوع جو ہے اس میں آیات الہیہ۔ اب آیات الہیہ تو ویسے قرآن مجید کی ساری آیات الہیہ، لیکن آیات کو پھر سمجھنے کے لیے علماء نے تین طرح سے بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے آیات آفاقی، ایک ہے آیات انفسی، اور ایک ہے آیات قرآنی۔ سمجھیے، آیات آفاقی کیا ہے؟ افق پر جس کا مشاہدہ دنیا کا ہر انسان کرتا ہے، سورج، چاند، ستارے، آسمان، ہوائیں، بارش، بادل، یہ آیات آفاقی اللہ کی معرفت کی نشانی ہے۔ آیات انفسی، تمہاری اپنی جان میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جان پر ذرا غور کرو، اپنے جسم پر ذرا غور کرو، تمہارے اندر اللہ کی معرفت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک دیکھو تو صحیح، یہ آنکھ، اس میں دیکھنے کی صلاحیت کس نے رکھ دی؟ یہ کان، اس میں سننے کی صلاحیت کس نے رکھ دی؟ یہ گوشت کی بوٹی، اس میں بولنے کی صلاحیت کس نے رکھ دی؟ یہ عقل، اس میں پروسیس کرنے کی صلاحیت کس نے رکھ دی؟ یہ پورا جسم، اس کے اندر ایک توازن کس نے پیدا کر دیا؟ انسان کے جسم میں تھوڑا سا امبیلنس بھی ہو، آنکھوں میں، کانوں میں، ناک میں، کندھوں میں، چال میں، کتنا بھلا لگتا ہے۔ یہ ایک توازن کے ساتھ انسان کو پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں ذرا اپنے آپ پہ غور تو کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور اس کے بعد قرآنی آیات قرآنیہ، آیات قرآنیہ سے مراد اب وہ لیا جاتا ہے جن آیات احکام کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کرو، اس میں میری رضا ہے، یہ نہ کرو، اس میں میری ناراضگی ہے، یہ جنت کا راستہ، یہ دوزخ کا راستہ، یہ انبیاء اور رسل کا طریقہ، یہ نافرمانوں کا طریقہ۔ اس لیے نافرمان لوگوں کا ذکر بھی آئے گا، فرعون کا ذکر بھی آئے گا، نمرود کا ذکر بھی آئے گا، اور دوسرے کافر اور مشرکین ان کا ذکر بھی آئے گا، اور انبیاء اور رسل کا ذکر بھی آئے گا۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں کنٹراسٹ میں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ تم اچھے طریقے سے ان کو سمجھتے چلے جاؤ، اور پھر ذرا ہوش کے ناخن لو کہ تم کس طرح زندگی گزار رہے ہو۔ کیا تم نے کبھی ان آیات پہ غور و فکر کیا؟ آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی، ان پر غور کیا؟
سوچا یہ یوں ہی تو نہیں ہے، تو اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی۔ رکوع نمبر 2 کے اندر پھر بتایا گیا کہ تسخیر کائنات، تسخیر کائنات کی جو بشارت ہے، انسان کو اللہ نے اتنا پوٹینشیل دیا کہ وہ پوری کائنات کو مسخر کر رہا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اب یہ ایک سینٹنس ہے بظاہر، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے پوٹینشلی انسان کو ہر چیز کا علم جو ہے وہ ودیت کر دیا، دے دیا۔ اب ہر انسان جتنا اس پہ غور و فکر کرے گا اس کا پوٹینشیل اتنا سامنا آتا چلا جائے گا۔ یہ ریسرچ کیا ہے؟ غور و فکر کا نتیجہ ہی تو ہوتا ہے، اور ہر انسان کا جو عقل کا معیار ہے، جو سوچ سمجھ کا معیار ہے، وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ تو جتنا کوئی غور و فکر کرتا ہے، جتنا اللہ نے کسی کو عقل اور سمجھ دی ہے اور وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی چیز دریافت کر لیتا ہے، وہ کسی نہ کسی حقیقت کو پا لیتا ہے، وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو تسخیر کائنات کا علم اللہ نے انسان کو دیا۔ وہ عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ عروج آدم خاکی سے انجم، آسمان کے ستارے سہم گئے کہ یہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ یہ خاکی، یہ انسان، یہ مٹی سے پیدا کیا ہوا، یہ اپنے علم اور اپنی تسخیری صلاحیتوں کے نتیجے میں سورج چاند ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تو اللہ نے یہ پوٹینشیل تو اس کے اندر رکھا ہے، لیکن انسان اپنے پوٹینشیل کا یوز کرنے کے بعد، اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچانے، کائنات کے پوشیدہ اسرار کو جان لے، کائنات کی پوشیدہ حقائق کو تو جان لے۔ بہت سائنسدان جتنی معرفت رکھتے ہیں نا، کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی اتنی نہیں رکھتا، وہ الہامی ہوتی ہیں ان کی۔ اگر کسی کو کچھ ہو جائے، تھوڑا بہت شدھ بدھ حاصل ہو جائے اس کی نورانیت کے ذریعے سے، اس کی عبادت کے ذریعے سے، ورنہ یہ تو علم کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتے ہیں، ریسرچ کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتے ہیں سائنسدان جو، اور ان پر جو قدرت کے راز منکشف ہوتے ہیں، یہ کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ پر تک بھی نہیں پہنچتے۔ اگر یہ اللہ کے لوگ بندے جو ہیں، یہ سائنسدانوں میں سے جب کوئی مسلمان بنتا ہے تو وہ ہر کسی کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، ان کے پاس اتنی معرفت ہوتی ہے اپنے رب کی اور اپنے خالق کی۔ نفس کی غلامی بھی شرک ہے۔ رکوع نمبر 3 کے اندر، رکوع نمبر 3 کے اندر بتایا گیا کہ انسان اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، اور یہ بھی شرک۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن مجید میں 3 دفعہ آیا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہش نفس کا غلام ہو گیا؟ نفس کی غلامی کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کا کوئی حکم، دین کا کوئی تقاضا سامنے ہے، دوسری طرف ہمارا نفس، شیطان بھی نفس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور انسان کی طبیعت میں ایک ایسا خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ چلو ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی یہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے اللہ کا واضح حکم، دین کا واضح تقاضا، اس کے مقابلے میں آپ نے کوئی اور ڈھونڈ لی چیز، تو آپ نے کس چیز کو ترجیح دی؟ آپ نے کس کی بات مانی، کس کی چھوڑی؟ آپ نے اپنے جی کی بات مانی، آپ نے اپنے نفس کی بات مانی، اور آپ کو شعور بھی تھا، آپ جانتے بھی تھے، لیکن آپ نے کمپرومائز کیا۔ تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ گمراہ کن تصورات جو ہیں اصل میں انسان کو برباد وہ کرتے ہیں۔ آخری رکوع جو ہے اس سورہ مبارکہ کا، سورہ جاثیہ کا، وہ ہے آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، وہ لوگوں کے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت قائم فرمائے گا۔ جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے۔ یہ دنیا میں جو نئے نئے آئیڈیاز فلو کرتے ہیں، بھائی فروٹ فار تھنکنگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو لوگ سوچیں، ایک آئیڈیا چھوڑ دیا، آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ ایسی بھونگی مار دی، نہ اس کی کوئی بیس ہے، ایسے مفروضہ فرض کر لیا ایسا ہو گیا۔ کیوں فرض کر لیا ایسا ہو گیا؟ اب سارے سوچنے والے انسانوں کو اس کے پیچھے لگا دو، جس طرح کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو، اس طرح کی بات ہے کہ کوئی ایسی بات چھوڑ دو خام خواہ اور اس کے پیچھے لگا دو سوچنے کے لیے، بے بنیاد بات کے پیچھے چھوڑ، اور پھر اس کے اوپر نئے نئے مفروضے گھڑتے چلے جاؤ اور نئی نئی گمراہیاں پیدا کرتے چلے جاؤ۔ یہ جتنے بھی بہکے ہوئے لوگ، ملحد لوگ، بے دین لوگ، خدا کا انکار کرنے والے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے، ان کے پاس آپ کبھی بیٹھ کے دیکھ لیں، ان کی باتیں بیس لیس ہوتی ہیں، لیکن ہوتی بڑی وہ لگتا ہے لاجیکل ہیں، فلسفیانہ ہیں، اور وہ جناب انسان کو بڑا متاثر کرتے ہیں۔ یہ شیطان کی آنت ہوتی ہے کہ ایک بات سے دوسری جڑی ہوئی ہے، دوسری سے تیسری جڑی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں آ رہا کہ وہ آپ کو کہاں کس وادی میں اتار رہے ہیں۔
یہ گمراہ کن تصورات، یہ باطل نظریات۔ قرآن ایسی کتاب ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ۔ یہ ہے دین قیم، یہ ہے کتاب ہدایت۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہے جو سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ہم اس کی موجودگی میں ٹامک ٹولیاں مارتے پھریں گمراہ کن تصورات کے پیچھے، تو پھر انجام جہنم ہوگا۔ 26واں پارہ سورہ احقاف، پہلا رکوع جو ہے اس میں عقائد اور اعمال کی اصلاح کا مؤثر بیان ہے۔ مثلا روز قیامت جو ہے مشرکین کے معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ مشرکین کے معبود کیسے؟ جن کی عبادت وہ کرتے رہے وہ پوچھیں گے ان سے، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری خوشنودی کے لیے تم یہ کرو تم وہ کرو؟ ہم خود ہی اپنی طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کوئی مرنے والا، کوئی قبر والا، کوئی بزرگ، کوئی بت وہ اس سے راضی ہوگا۔ ہم اپنی، وہ شیطان نے جو ہمارے دل کے اندر ایک نئی بات سجھا دی ہوتی ہے، سیدھا راستہ چھوڑ کے غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں، سیدھا راستہ چھوڑ کے غلط راستہ اختیار کریں۔ مثلا انسان بہت زیادہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اب اللہ کے رسول نے بتایا صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو، اور قرآن کہتا اللہ سنتا بھی ہے قبول بھی کرتا۔ ہم نہیں، آؤ جاؤ فلاں کے پاس چلے، آؤ فلاں قبر پر چلے، آؤ فلاں مزار پر چلے، آؤ فلاں جگہ پر چلے۔ اب یہ کیا ہوا؟ سیدھا راستہ چھوڑ کے اپنے ایک ایسا راستہ اختیار کر لیا کہ جو واضح نہیں ہے۔ کسی بزرگ کو جو زندہ ہو، موجود ہو، اسے دعا کے لیے کہہ دینا، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن باقی کہاں سے ساری چیزیں اخذ کر لی؟ جب اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہا تمہارا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، مانگو گے تو وہ دے گا، یقین سے دے گا۔ اللہ سے بڑھ کر دینے والا کوئی نہیں، اور دینے پر قادر ہے۔ ہم وہ صحیح راستے چھوڑ کر، تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں جن کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی، اس کے اپنے من گھڑت تصورات ہوتے ہیں۔ تو سورہ احقاف کے اندر جو ہے پہلے رکوع میں اللہ نے انتہائی وسیع اور بامقصد کائنات کی تخلیق جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا۔ جن ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، کیا انہوں نے کبھی کہا تھا کہ ان کو پوجا جائے، انہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے؟ فرشتوں نے کبھی کسی کو کہا کہ ہمیں اللہ کی بیٹیاں مانا جائے؟ اولیاء اللہ نے کبھی کسی اولیاء اللہ کی تعلیمات اٹھا کے دیکھ لی؟ میں یہ صدر الدین بادشاہ مرحوم جو ہیں ان کے ہاں گیا، میں نے وہاں جو بھی، اب مجھے نہیں پتا وہاں کون ہے کون نہیں، ذمہ دار لوگوں سے کافی پوچھا، کافی پرانی بات ہے، میں نے کہا ان کے بارے میں مجھے کوئی اتھینٹک بک جو ہے وہ ایک مل جائے، میں پڑھوں تو صحیح، لیکن بہرحال نہیں ملی۔ پھر میں نے پوچھا ان سے جو وہاں، میں نے کہا ان بزرگوں نے کبھی کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو اس طرح میری قبر پہ آنا، میرا مزار بنانا، چڑھاوے چڑھانا، منتیں ماننا، یہ کبھی آپ نے کہ جی ان کا مقام بہت اونچا ہے، یہ لال شبات قلندر کے بھی پیر ہیں؟ میں نے کہا یہ بات ساری اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے ٹھیک ہو کہ بھئی وہ ان کے بھی مرید ہے، اور لال شبات قلندر کیا اس سے بھی بڑے لوگوں کے زیادہ یہ بزرگ ہو سکتے ہیں، ان کی بزرگی کا نہیں۔ انہوں نے کبھی یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا تو میں خوش رہوں گا اور تمہارے لیے خیر و برکت ہوگی؟ کسی نبی نے یہ نہیں کہا۔ انسانوں نے اپنی عقیدت کو جب اندھی عقیدت میں بدلا اور غلو کے اندر لے گئے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا جو کفر اور شرک ہو رہا ہے، ورنہ کسی بزرگ کی تعلیمات یہ نہیں۔ تو آج بھی ہر انسان کے پاس یہ موقع ہے وہ اپنے ان باطل نظریات اور ان فرسودہ خیالات ان کی اصلاح کرے، اور اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کتاب و سنت۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ کسی صحابی کی زندگی میں یہ بتا دی کہ ایسا ہوا۔ اچھا اور برا کردار کیا ہے؟ دیکھیں اچھا اور برا کردار یہ دوسرے رکوع میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ جس کو میں کہوں یا آپ کہیں وہ اچھا اور برا نہیں، جس کو اللہ کہے، جس کو اللہ کا رسول کہے، جس کو معیار بنایا جائے کہ یہ کام کرو گے تو اچھے ہو، یہ کام کرو گے تو برے، جس کو قرآن بیان کرے کہ یہ اچھا ہے، جس کو قرآن بیان کرے کہ یہ برا، جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اچھا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ برا۔ دیکھیں اچھے اور برے اعمال، اچھے اور برے کردار، اچھے اور برے کام اللہ اور اس کے رسول نے واضح کر کے بتا دیے، یہ صحیح ہے غلط، اس میں اللہ کی رضا، اس میں ناراضگی، جو اچھے کام کرو گے اچھے، جو برے کام کرو گے برے۔ تو اچھا کردار برا کردار یہ دونوں کردار ہر دور میں موجود رہتے ہیں، لیکن اچھا پھر اس میں ایک جو ترغیب دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے اپنی اولادوں کی تربیت کر کے جاؤ، وہ تمہارے لیے اگر وہ اچھے ہوں گے تو وہ صدقہ جاریہ ہو،
تمہیں اگر فیض کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ تمہاری اولاد کی طرف سے یا تمہارے شاگردوں کی طرف سے، یا جو تم اپنے ہاتھ سے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر کے جاتے ہو اس کے ذریعے سے تمہیں کوئی فیض پہنچ سکتا ہے تمہارے مرنے کے بعد۔ قوم عاد کی بربادی کی داستان بیان کی گئی ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا اور ان کو اللہ نے بڑا نوازا تھا، مال و دولت، اسباب، بڑے طاقتور، بڑے قد کاٹ والے لوگ، لیکن تکبر اور غرور اور نبی کی دعوت کے مقابلے میں مذاق۔ یہود وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے جس سے ڈراتے رہتے؟ بالآخر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور ہوا کا عذاب تھا، طوفان کا عذاب تھا، نشان عبرت بنا دیے گئے۔ حق کی دعوت جنات۔ اب اس میں وہ واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وادی نخلہ میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ طائف کی وادی ہے، وادی نخلہ، کھجوروں کا باغ، اس میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، تو وہاں جو جنات کی ایک جماعت کو گزر رہی تھی، انہوں نے جب قرآن کی آواز سنی تو چپکے سے پیچھے آگے اور آگے کھڑے ہو، اور آپ کے پیچھے وہ قرآن سنا انہوں نے اور آپ پر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد وہ چپکے سے چلے گئے، اور بدریہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتا دی گئی، اور وہ جنات وہاں سے یہ عزم لے کر گئے کہ اب ہم اپنی قوم میں جا کر اس دین کے مبلغ بنیں گے، اس کتاب کے مبلغ بنیں گے، اور اس پر لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دیں گے۔ جنہوں نے ایک دفعہ سنا، ایمان لے آئے اور داعی اور مبلغ بن گئے۔ ہم ساری زندگی پڑھتے اور سنتے ہیں، ہم داعی اور مبلغ نہیں بنتے، کیوں؟ ہم سمجھنے اور سیکھنے کی طرف نہیں آتے، ہم صرف اس کو اعلی ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 رکوع 4 رکوع آگا پارا پڑھ لو بس، باقی اس کے علاوہ اس میں سے کوئی کام کی بات پلے پڑ جائے، کوئی سمجھ آ جائے۔ اللہ کے رسول نے 23 سال زندگی اس قرآن کی دعوت و تبلیغ میں گزار دی، سب کچھ چھوڑ کے گزار دی۔ صحابہ کرام نے قرآن کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ قرآن کی دعوت سے بڑھ کر کون سی دعوت ہے؟ ہر دعوت کے اوپر اتفاقی جو اختلاف کیا جا سکتا ہے، قرآن کی دعوت کے اوپر اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا مسلمانوں کے مجمع میں کسی نے پوچھا کہ تم سب مسلمان کسی ایک کتاب پر متفق ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم متفق ہیں قرآن مجید پر۔ قرآن مجید تمام طبقات کے نزدیک، تمام جماعتوں کے نزدیک، تمام فرقوں کے نزدیک، تمام مسلمانوں کے جو بھی کلمہ گو ہے وہ قرآن کو مانتا ہے۔ اچھا تو پھر ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کتنے دن کو صحیح پڑھنا آتا ہے؟ 70-80% نیچے۔ اچھا پھر ذرا بتاؤ ذرا اس کو سمجھتے کتنے ہیں؟ اب تو شاید -1 پوائنٹ پہ جا کے بات رکی ہوگی۔ جب اتفاق اتنا ہے کہ قرآن ہے جو صحیح کتاب ہے، جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، پھر اتنی بے رغبتی، اتنی لا تعلقی، اتنا بے رخی قرآن مجید سے سمجھ نہیں آتی۔ مطلب پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنے کیریئر دنیا کا بنانے کے لیے 4 سال 6 سال ہم وقف کرتے ہیں، بچوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں، PhD MS اور اعلیٰ پوسٹ ڈاکٹریٹ، اور اس وقت گھر اور بچے یاد نہیں آتے، اس وقت صرف دنیا کا کیریئر، اس کا گلیمر جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، انتظام بھی پیچھے خود کر رہے ہیں، بچوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، پیچھے کوئی مر بھی جائے تو رو کے دعا فاتحہ پڑھ لیتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے کہ جی وہ بابا مر گیا، بڑا افسوس ہے، بس میں آ نہیں سکتا۔ لیکن قرآن سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اپنے گھر میں رہ کر وقت نہیں نکلتا، اپنے آفس میں بیٹھ کر وقت نہیں نکلتا، اپنے روزمرہ کی معمولات میں جو ہے وہ کچھ وقت نہیں نکلتا۔ حیرت ہے، تعجب۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت جو فری بیٹھے ہوں گے، ادھر ادھر گپیں ہانک رہے ہوں گے، لیکن کسی کے پاس اپنے طور پر چلو پڑھیں سمجھیں۔ اگر کسی کو یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، کوئی یہاں بیٹھ کے پڑھنا سمجھنا مشکل لگ رہا ہے، آپ اپنے طور پر کوئی 1 رکوع روزانہ ترتیب بنا لیں تو سال میں پورا قرآن مجید پورا ہو جائے گا، 2 سالوں میں ہو جائے گا، 4 سال 6 سال، اور پھر اس کے بعد پروموشنیں اور اس جاب کا گلیمر، اس کے لیے پھر ریسرچ ورک کے لیے وقت نکل رہا ہے، راتوں کی نیندیں قربان ہو رہی ہیں، تھکاوٹ کے باوجود ٹارگٹ ہے کہ بس اس دفعہ جو ہے وہ اپنے پیپر پورے کرنے ہیں اور یہ کرنا، اور یہ ساری صلاحیتیں ہمیں صرف ایک ہی طرف ساری لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں ان کو ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا توازن تو پیدا کریں نا اپنی زندگیوں کے اندر کہ ہم جا کس طرف ہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں مومنانہ، کافرانہ اور منافقانہ روش جو ہے ان سب کے بارے میں بیان کر دیا گیا۔ مومنانہ روش دیکھیں، 2 قومی نظریہ اس کو اجاگر کرتی ہے یہ صورت۔ 2 قومی نظریہ سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں 2 قومی نظریہ ہمیشہ سے موجود ہے، ایک نظریہ اسلام ہے، ایک نظریہ کفر ہے۔
اللہ کہتا ہے نا هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ پھر ہوا کیا؟ فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے کچھ کافر ہو گئے کچھ مومن ہیں۔ تو دو قومی نظریہ تو پہلے دن سے موجود ہے۔ درمیان میں ایک تیسرا جو ہے وہ انسانوں کا خود اپنی کوشش ہے، منافقانہ طرز عمل، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، نہ کھل کے ان کا ساتھ دیتے۔ تو سورہ محمد کے اندر ان کرداروں کو بڑا جو ہے وہ واضح طور پر پیش کیا گیا ہے کہ منافقانہ کردار بھی ایک معاشرے کے اندر موجود ہے، باقی مومنانہ کردار سے ہر شخص واقف ہے۔ کافرانہ کردار بھی کھلا اور ننگا ہوتا ہے، لیکن منافقانہ روش بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو پہچاننے میں سادہ لوگ جو ہے وہ مار کھا جاتے ہیں، اور یہ مارے آستی کے نقصان پہنچاتے ہیں اسلام کو، دین کو، اہل ایمان کو۔ اللہ ان کے شر سے بچائے۔ رکوع نمبر 2 کے اندر جنت کے مشروبات اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنی قسم کی جو ہے وہ نعمتیں اور کتنے قسم کے جو ہے وہ مشروبات جو ہے وہ جنت کے اندر، پاکیزہ اس کے اندر ہوگا، پاکیزہ شراب ہوگی، شہد کی نہریں ہیں، اس میں پانی کی نہریں ہیں، تازہ خالص مشروبات کی نہریں ہیں، اور اس کے علاوہ پھر جہنم کا ذکر ہے تو اس کے اندر بھی پیپ کی اور گندگی کی نہریں ہیں اور کھولتا ہوا پانی ہے۔ ان دونوں کا ذکر کر کے سمجھا دیا کہ دیکھو اب موقع ہے، دنیا کے اندر توبہ کر لو، اصلاح کر لو، اور جنت اس کے اندر یہ نعمتیں، یہ نہریں، یہ پھل، یہ میوہ جات، اور ادھر جہنم یہ اس کے اندر جو ہے وہ مطلب ہے کہ آگ ہے، جلنا ہے، پیپ ہے اور کھولتا ہوا پانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور بچائے۔ رکوع نمبر 3 کے اندر جو ہے انکار حدیث کا جو فتنہ ہمارے ہاں موجود ہے، اس کے حوالے سے بڑا خوبصورت جواب ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ ہیں دنیا میں ہیں، آج بھی ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں، بلکہ بعض دوست مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص اس فتنے میں مبتلا ہے۔ ایک دوست نے تو بیچارے بڑے ہمدردی کے ساتھ یا اپنا کہا، پریشانی کے ساتھ کہا کہ ان کے والد جو ہے وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں، دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ اللہ کا حکم ماننے کو کہتے ہیں ہم تیار ہیں، نبی کی بات نہیں مانی، نبی کی سنت کا انکار، نبی کی حدیث کا انکار، اس فتنے میں مبتلا، انکاری حدیث۔ قرآن مجید میں اللہ واضح کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اس رکوع میں بیان ہے، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دونوں ساتھ ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اللہ کا حکم مانتے ہو تو کیسے مانو گے؟ جیسے رسول نے مانا، جیسے اس نے عمل کیا، جیسے کر کے دکھایا، ورنہ براہ راست اللہ کے حکم پر کیسے تم، اسی لیے تو نماز نہیں پڑھتے، اسی لیے تو زکوٰۃ نہیں دیتے، اسی لیے تو حج نہیں کرتے، کہ نماز پڑھنے کا تو کہیں نہیں کہا قرآن میں۔ اب یہ ان کی اپنی توجیہ ہے، عقل ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے۔ اللہ جب یہ کہہ رہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی اس سے ہٹ کر جو بھی عمل کر رہے ہو وہ ضائع جا رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور اس فطرے سے بہت سارے دلائل ہیں اس پر، اور علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں انکار حدیث اور انکار سنت کے رد میں، جو لوگ بھی اس پہ عامل ہے یا جس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ دین کے غلبے کے لیے مال و جان لگانا پڑتا ہے، مال اور جان کی قربانی کے بغیر اگر ہو سکتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان نثار صحابہ کی قربانیاں نہ دینا پڑتی، آپ کو لوگوں سے مال خرچ کرنے کی اپیل نہ کرنی پڑتی۔ آپ جیسا پرامن، آپ جیسا رحمت للعالمین شخصیت، آپ جیسی جو ہے وہ مہربان شخصیت، اگر آپ کو بھی اپنے جان نثار صحابہ کی قربانیاں دینا پڑی، ان کی لاشیں اٹھانا پڑی، 14 بدر میں، 70 احد میں، اور خود اپنے دندان مبارک شہید، چچا کا کلیجہ نکال کھوایا گیا، کون سا ظلم ہے جو صحابہ کے مشرکین مکہ کیا کچھ کرتے رہے، کیا کچھ نہیں ہوا اہل ایمان کے ساتھ۔ اگر ایسے ہی میٹھی میٹھی باتوں سے اللہ کا دین غالب آ جاتا، کفر کب آپ کو غالب آنے دے گا؟ مخالف دشمن طاقتیں کب آپ کو جو ہے وہ اسلام مخالف طاقتیں کب آپ کو اللہ کا دین نافذ کرنے دے گی؟ امریکہ برطانیہ کب برداشت کرے گا آپ کو کہ آپ اس روئے زمین پر ان کے نظام کو چیلنج کریں؟ نمازیں پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، روزے رکھنے سے کوئی نہیں روکتا، تم 5 کی بجائے 50 نمازیں پڑھو، تم 30 کی بجائے پورا سال روزے رکھو۔ امریکہ وائٹ ہاؤس کے اندر افطاریاں کرواتا ہے مسلمانوں کی، غیر مسلموں کے ملکوں کے اندر مسجدیں آباد ہیں، نمازیں لوگ پڑھتے ہیں۔ جب آپ کہو گے سسٹم کی، دین کی بات کرو گے
کمپلیٹ کوڈ آف لائی کی بات کرو گے، پھر ان کے پولیٹیکل سسٹم کو تھریٹ ہے، پھر ان کے اکنامک سسٹم کو تھریٹ ہے، پھر ان کے سوشل سسٹم کو تھریٹ ہے، پھر ان کی ساری اب سوشل سسٹم عورت اسلام کہتا ہے عورت جو ہے وہ سیپریٹ پردے میں جائے، پردے میں عورت جاتی ہے سارا ان کا جو انڈسٹری ساری ان کی تباہ ہو جائے گی، سود چھوڑو ان کی ساری معیشت بیٹھ جائے گی، سیاست اللہ کی حکمرانی مانو تو ظلم و ستم سارا ختم ہو جائے گا، انسانوں میں انصاف ہوگا، ان کو کون پوچھے گا؟ یہ سارے ہتھ کنڈے ہیں ان طاقتور طاقتوں کے اور ظالمانہ نظام کے اور سرمایہ دارانہ نظام کے۔ اللہ کے رسول نے جب اپنے صحابہ کی قربانیاں دی تو دین کے غلبے کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ کا دین غالب ہوتا ہے۔ سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس میں صلح حدیبیہ کی طرف ذکر ہے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی تھی، اب اس کا نہ پس منظر بیان کر سکتا ہوں نہ جو ہے، بس اتنا ہے کہ اس میں بظاہر جو صلح ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی تمام شرائط کو مان لیا، بظاہر یہ لگا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے، لیکن اللہ نے اسے فتح عظیم قرار دیا۔ فتح عظیم کس سینس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کیا اور ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا، پیس ٹریٹی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو تسلیم کیا اور آفیشلی مانا کہ ان کا حق ہے اگلے سال، اس سال نہیں اگلے سال آ جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے، تو مسلمان اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے بھی چلے گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے خود ہی انہوں نے صلح کی مخالفت کی اور فتح مکہ کے دروازے کھل گئے۔ 7 میں جو ہے وہ عمرہ قضا ہوتا ہے تو 8 میں جو ہے وہ مکہ فتح ہو جاتا ہے، مخالفت انہوں نے کی، تو اللہ کہتا ہے یہ فتح کے دروازے اللہ ہی نے کھولے۔ پھر یہ کہ اسی موقع پر جو ہے اللہ کی راہ میں جو بھی نکلے اللہ کو ان کا نکلنا بہت پسند تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اور انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی، اللہ کو ان کا نکلنا بڑا پسند تھا، اللہ نے ان کو اپریشیٹ کیا، خاص طور پر اس موقع پر کہ جب اللہ کے رسول کا سفیر حضرت عثمان مکہ والوں کے پاس ڈائلاگ کے لیے گئے تھے اور انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا اور ان کی قتل کرنے کا اعلان کر دیا، تو اس کے تیسرے رکوع میں بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ بیعت رضوان کا جو ہے اصل میں بیعت علی الموت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے۔ 1400 صحابہ نے ایک درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت علی الموت کہ عثمان کے خون کا جب تک بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے، اور یہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی، اور حضرت عثمان چونکہ خود نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سب نے بیعت کر لی، تو آپ نے پھر اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کہا کہ یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ، عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت کرتا ہوں۔ یہ بیعت رضوان ہے، اللہ کو یہ اتنی پسند ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اللہ نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ اور آخری رکوع کے اندر اس میں غلبہ دین کی جدوجہد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوصاف بیان کیے گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوصاف، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات ہیں جو اس ایک آیت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ہو ہلکا یارا تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ مسلمان کفر کے مقابلے میں ایک برہنہ تلوار ہے، لوہے کی تلوار ہے، اور آپس میں ریشم کی طرح نرم، محبت اور مودت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دین کے غلبے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہیں اصلاح کی توفیق دے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔